نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج. وعن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتصدق وهو صائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے کن چیزوں سے روزے ٹوٹتے ہیں اور کن چیزوں سے روزے نہیں ٹوٹتے ہیں، اس کے کیا اصول ہے، اسی طریقے سے قضا اور کفارے کی شکلیں کیا ہے، اس کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے یاد رکھیے، ہمارے فقہا نے لکھا ہے اس حدیث کی روشنی میں، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو چیز داخل ہوتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو نکلتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہمارے علماء نے اس سے مسئلہ اخذ کیا کہ جو چیز براہ راست پیٹ میں یا دماغ تک پہنچے گی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بدن سے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. فطری طور سے اللہ پاک نے کچھ راستے، کچھ چیزیں ایسی بنائی ہے جس سے پیٹ اور دماغ تک انسان کوئی چیز کھاتا ہے پیتا ہے تو براہ راست پہنچ جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک اصول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں گرمی کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ گرمی کم کرنے کے لیے، گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تر کپڑا تھا، گیلا کپڑا تھا، گرمی اور پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، جبکہ گرمی کا موسم تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزے سے تھے. لہٰذا یہ روزے زیادہ شدت نہ محسوس ہو اس طرح سے عمل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر جو مشہور صحابی ہے، ان کا بھی عمل ہے کہ وہ تر کپڑے پہنا کرتے تھے، یعنی گیلے کپڑے پہنا کرتے تھے اس حال میں کہ وہ روزے سے ہوتے تھے. تو اس سے روزے میں تقویت بھی ملتی ہے اور انسان کو روزہ کم محسوس ہوتا ہے. تو یہ عمل بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کو بخاری شریف میں جس کا تذکرہ موجود ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو روزہ یاد نہ ہونا معلوم ہو، یعنی روزہ اس انسان نے روزہ رکھا ہے، اس آدمی نے روزہ رکھا ہے لیکن وہ بھول گیا اور اس نے کھا لیا پی لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص روزہ مکمل کرے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے. اس لیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے یا مباشرت کر لیتا ہے اور حال یہ ہے کہ وہ روزے سے، لیکن اس کو روزے سے ہونا یاد نہیں ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ صاحب روزے سے ہے، اس سلسلے میں ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص طاقتور ہے اور نوجوان ہے، قوی ہے، اور وہ قوت برداشت روزے کی اس کے اندر اچھی طرح سے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ روزے سے ہے لیکن اس شخص کو نہیں معلوم، وہ بھول گیا اور وہ بھول سے کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ اس کو روک دیں. اگر آپ کے بولنے کے بعد وہ رک جاتا ہے تو اس کا روزہ وہ مکمل کرے گا، روزہ مکمل ہوگا، لیکن آپ کے بولنے کے بعد وہ اگر کھاتا ہے پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر وہ شخص کمزور ہے، ضعیف ہے اور وہ بھول سے کھا رہا ہے پی رہا ہے تو آپ اس کو نہ بولیں، آپ اس کو نہ ٹوکیں، بلکہ کھانے دیں، اس لیے کہ وہ کمزور ہے. اسی طریقے سے آپ غیر مسلم بھائی ہمارے رمضان کے موقع پر مسلمانوں کو افطار کا سامان ہدیہ کرتے ہیں، افطار پارٹی وغیرہ کرتے ہیں یا گھروں پر بھیجتے ہیں، تو اس میں ایک اصول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، اس میں ایک اصول ہمارے علماء نے لکھا ہے، دو چیزیں اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے. جو غیر مسلم بھائی ہم کو افطار کے لیے کوئی چیز ہدیہ کر رہا ہے وہ چیز حلال ہو، یعنی اسلام میں اس کا کھانا صحیح ہو. اسی طریقے سے وہ چیز ان کی دیوی دیوتاؤں کے اوپر نہ چڑھی ہوئی ہو. اگر ان کے دیوی دیوتاؤں کے اوپر چڑھی ہو یا وہ چیز اسلام میں کھانا ممنوع ہے تو ایسی چیز ان کے لینا جائز نہیں ہے، اس سے افطار کرنا صحیح نہیں ہے.
لیکن اگر وہ چیز یہ دونوں سے ہٹ کر ہے، یعنی دیوی دیوتاؤں پر بھی نہ چڑھی ہوئی ہو اور اسی طریقے سے وہ چیز حرام بھی نہیں ہے، تو ان کی چیزوں سے افطار کرنا صحیح ہے۔ نبی علیہ السلام کا عمل بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے دعوت کی، حضرت انس اس کے راوی ہے، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر گئے، وہاں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی اور کچھ چیزیں جو سامنے پیش کی گئی تھی اس کو تناول فرمایا، لہذا غیر مسلم کی چیزوں سے افطار کرنا صحیح ہے جبکہ دو چیزیں اس میں نہ پائی جائیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں انجیکشن کا مسئلہ ہے یا ٹیکہ لگانے کا مسئلہ ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ انجیکشن سے اور ٹیکہ لگانے سے براہ راست دوا معدے تک یعنی پیٹ تک نہیں پہنچتی ہے، اور اس سے پہلے اصول آ گیا جو چیز پیٹ تک براہ راست پہنچتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو انجیکشن کی صورت میں، ٹیکہ لگانے کی صورت میں براہ راست وہ چیز وہ دوا پیٹ تک نہیں پہنچتی ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے نس میں انجیکشن لیا جاتا ہے جس کا اثر حلق پر پڑتا ہے، کڑوا پن، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض گلوکوز وغیرہ چڑھانا یا ایسے انجیکشن بھی لگائے جاتے طاقت کے لیے یا پیاس اور بھوک کم محسوس ہو اس کے لیے، تو اس میں یاد رکھیے بلا عذر اس طرح کرنا مکروہ ہے، بلا عذر اس طرح کرنا مکروہ ہے، لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ چاہے گلوکوز چڑھایا جائے یا ایسے انجیکشن لیے جائے جس سے انسان کو تقویت ملتی ہے، انسان کو بھوک اور پیاس کم لگتی ہے، تو بلا عذر اس طرح نہ کرے۔ ہاں کوئی عذر ہو تو پھر لے سکتے، کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے بلا اختیار کے حلق میں مچھر کا، مکھی وغیرہ کا چل جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلا اختیار کے، بغیر قصد کے چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے قے کے سلسلے میں، الٹی کے سلسلے میں، متلی کے سلسلے میں بہت سی عورتیں غلط فہمی کا شکار ہوتی ہے، مرد بھی ہوتے ہیں بعض، کہ تھوڑی بہت الٹی آ گئی یا زیادہ آ گئی، کتنی بھی الٹی آ جائے اور قصدن نہ ہو، وہ خود بخود آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر الٹی کی اور الٹی تھوڑی تھی یعنی منہ بھر کر نہیں تھی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر الٹی کی، قے کی، متلی کی اور منہ بھر کر ہو گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر الٹی کی اور منہ بھر سے کم تھی اور اس کو جان بوجھ کر پھر واپس لے لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے الٹی خود بخود ہوئی، قے خود بخود ہوئی اور منہ بھر کر ہوئی، اور منہ بھر کر ہونے کے بعد جان بوجھ کر اس نے اس کو واپس لے لیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وکس کے بارے میں مسئلہ ہے کہ وکس چاہے خوشبودار ہوتا ہے، جس کی اثرات جس کی خوشبو دماغ تک پہنچتی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس طرح ناخن وغیرہ کا ناخن کاٹنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طریقے سے بالوں کا کاٹنا، چاہے بال زیر ناف کے ہو، سر کے ہو، مونچھ کے ہو، کسی بھی جگہ کے بدن کے بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور داڑھی کاٹنا یا نہیں کاٹنا چاہیے۔ یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ہو یا نہ ہو، داڑھی کاٹنا ہر حال میں مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ حرام کے قریب ہے، اس لیے ایک مشت سے کم داڑھی بالکل نہیں کاٹنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر داڑھی کاٹتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ بات الگ ہے کہ داڑھی کاٹنے کا اس کو گناہ ملے گا، لیکن داڑھی کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہم اہل ایمان کو چاہیے کہ داڑھی کی وہ حفاظت کرے، شعائر اسلام میں سے ہے اور داڑھی کا کاٹنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایک مشت ہونے کے بعد داڑھی کاٹنے کی اجازت ملتی ہے، ایک مشت کے بعد آپ داڑھی کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سحر کے وقت بہت سارے لوگ جب اعلان ہوتا ہے یا اذان ہوتی ہے اس وقت پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں، جب وقت ختم ہو گیا اور پانی آپ پی رہے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے شام کے وقت اگر کچھ منٹ بھی اگر آپ پہلے افطار کر لیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کرنا پڑے گی۔ اسی طریقے سے کان میں آپ غسل کر رہے ہیں اور بلا ارادے کے اگر پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی کان میں پانی ڈال رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کان میں دوا ڈالنے سے اور وہ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ناک کا مسئلہ، اگر کوئی آدمی سمندر میں نہا رہا، تالاب میں وغیرہ میں نہا رہا ہے اور بلا اختیار کے کان میں پانی جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی کان میں پانی ڈالتا ہے، دوا ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اسی طریقے سے دوا ڈالے یا دودھ ڈالے یا پانی ڈالے جان بوجھ کر تو ان تمام صورتوں میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے ناک میں اگر کوئی دوا ڈالتا ہے تو یہ کان اور ناک کی چیزیں ایسی کہ براہ راست اس سے انسان کے بدن میں، انسان کے پیٹ میں یہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے منافذ ایسے ہے، سوراخ ایسے اللہ پاک نے ایسے انسان کو فطری بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اثرات پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ روزے میں تیل لگانا اور سرما لگانا، روزے کی حالت میں تیل لگانا، تیل چاہے ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، خوشبودار ہو، عطر کا سونگنا، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھول کے سونگنے سے، پھول کی خوشبو وغیرہ سننے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے اور نبی علیہ السلام روزے میں سے ہوتے تھے۔ اسی طریقے سے مسواک کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور مسواک کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے بے شمار مرتبہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے ہیں۔ مسواک چاہے گیلی ہو یا سوکھی ہو، تر ہو یا خشک ہو، بہرحال مسواک کرنا سنت ہے، چاہے افطار کرنے سے پہلے ہو یا کسی بھی وقت ہو، روزے کی حالت میں اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر کوئی شخص ٹوتھ پیسٹ یا ذائقے دار منجن سے اگر دانت صاف کر رہا ہے بغیر کسی عذر کے تو ہمارے فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے کے سلسلے میں یاد رہنا چاہیے، آنکھ میں سرما لگانا یا کس آشوب چشم یعنی بیماری کی وجہ سے کوئی بھی دوا ڈالے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گرچہ کہ اس کا اثر حلق تک پہنچتا ہے لیکن وہ رگوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے، مسامات کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے دوا لکوڈ کی ہو یا جامد ہو۔ اسی طریقے سے سالن وغیرہ کا چکھنے کے بارے میں کہ اگر سالن گھر میں بن رہا ہے تو اس سلسلے میں ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت سالن چکھتی ہے تو اس کے لیے اس کی شکل یہ بتائی ہے، اگر کسی خاتون کا شوہر بد مزاج ہو، سخت ہو، اگر وہ اس پر ظلم زیادتی کرتا ہے تو اس کو معلوم یہ ہوگا، یہ محسوس ہوگا اور یہ اس کو اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں سالن چیک نہیں کر پاؤں گی، جس کی وجہ سالن اگر بد مزہ ہو جائے تو بد مزاج ہے جس کو بد مزاج شوہر اس کو پریشان کرے گا تو وہ سالن کو چکھ کر دیکھ سکتی ہے، لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ اس کا اثر پیٹ میں حلق کے نیچے نہ اترے، اگر اس کا اثر حلق کے نیچے اتر جاتا ہے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے نکسیر کے پھوٹنے سے یعنی ناک میں سے جو خون جاری ہو جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے میں دانت کا اکھاڑنا یہ بھی جائز ہے، لیکن خون وغیرہ حلق کے نیچے نہ اترے، اگر خون وغیرہ دانت اکھاڑنے کی صورت میں حلق کے نیچے پہنچتا ہے، چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں عورتوں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری میں مچھلی اور انڈے وغیرہ نہیں کھانا چاہیے، ان کا یہ سمجھنا غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے مت حرام کرو پاکیزہ چیزوں کو جس کو اللہ پاک نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، لہذا مچھلی انڈا یہ اللہ پاک کی حلال غذا ہے، اس کو استعمال کرنا جائز ہے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے بعض وہ عورتیں جو مکمل روزے رکھنا چاہتی ہے تو اپنی ماہواری کو دواؤں کے ذریعے سے اگر روکنا چاہے تو روکنے کی ہمارے فقہا اجازت دیتے ہیں۔ جیسے حج کے باب میں کوئی عورت ماہواری کے روکنے کے لیے جو دوائیں گولیاں وغیرہ آتی ہے وہ اگر استعمال کرنا چاہے تو ہمارے فقہا وہاں اجازت دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی اجازت ہے، لیکن اس بات کو وہ ذہن میں رکھے کہ ان گولیوں سے، ان دواؤں سے اس کی صحت پر اثر نہ پڑے۔ اگر ان دواؤں سے، ان گولیوں سے اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے تو وہ دوائیں اور گولیاں نہ لے، بلکہ وہ جو اللہ پاک کی طرف سے جو فطری چیز جو جاری ہونے والی اس کو جاری ہونے دیں۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں دوسرے خون کا نکالنا یا خون کا ٹیسٹ کرانا یہ بھی جائز ہے، اور اتنا خون نہ نکالا جائے، ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ جس سے اس کے بعد کے روزوں پر اثر پڑے، اگر بعد کے روزوں پر اثر پڑتا ہے تو پھر خون نہ نکالے،
لیکن بہرحال خون نکالنے سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. زیادہ خون اگر نکال لیتے ہیں جس کے بعد میں روزوں پر اس کے فرق آئے گا تو وہ مکروہ ہوگا. اسی طریقے سے اور بھی قضا کفارے کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفارہ کب واجب ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھیے. اگر کوئی شخص روزہ دار ہے، قصداً جان بوجھ کر کوئی چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے، بطور غذا کے ہو یا دوا کے طور پر ہو یا کسی بھی طریقے سے ہو، اگر وہ کوئی شخص قصداً جان بوجھ کر اسے معلوم ہے مجھے روزہ ہے اور اس صورت میں وہ کھاتا ہے پیتا ہے یا لذت اندوزی کی چیز کرتا ہے، یعنی مباشرت وغیرہ کر لیتا ہے، حال یہ کہ اسے معلوم ہے کہ وہ روزے سے ہے، تو ان صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتا ہے. اب قضا کیا ہے؟ قضا یہ ہے کہ ایک روزہ ہے اس کو ایک روزہ رکھ لیا جائے. کفارہ یہ ہے کہ کفارہ یہ ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی شکل میں صورت میں کفارہ یہ ہے سب سے پہلے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے. لیکن اب چونکہ غلاموں کا دور نہیں ہے اس لیے دوسری شکل یہ ہے کہ 2 مہینے لگاتار مسلسل انسان روزے رکھے. اگر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو تیسری شکل یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. یہ اور بھی تفصیلات اس میں ہیں. انشاءاللہ آج کی گفتگو اس پر ختم ہوتی ہے. کفارے کے سلسلے میں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ سب سے پہلے غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، لیکن چونکہ غلام کا دور نہیں ہے، غلامیت کا دور نہیں ہے، تو دوسری شکل اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے. کوئی روزہ اس میں ناغہ نہ کرے. کوئی روزہ اگر ایک چھوٹ جاتا تو اثر نہ اس کو 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھنا پڑیں گے. تیسری شکل یہ بتائی کہ 60 غریبوں کو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے. یہ کچھ مختصر سی چیزیں تھیں، مسائل تھے جو آج آپ کے سامنے پیش کیے گئے. امید ہے کہ انشاءاللہ ان مسائل سے انسان کو فائدہ ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے دعا کرتے ہیں اگر یہ مسائل آپ کو معلوم ہے تو بہت اچھا، نہیں ہے تو ان کو معلوم کر لیں اور اپنے دوست احباب تک ان مسائل کو پہنچانے کی فکر کریں. اللہ پاک ہم تمام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.